تو بڑے خواب ہمیں دکھائے گئے تھے اس وقت ایبروگیشن کے بعد کہ یہاں ترقی ہوگی، یہاں روزگار ملے گا نوجوانوں کو، تعلیم یافتہ نوجوانوں کو، یہاں شہد کی ندیاں بہیں گی، یہاں دودھ کی ندیاں بہیں گی، لیکن آج تک وہ ایسا ہم نے دیکھا نہیں۔ اور عوام مخالف قانون، عوام مخالف آرڈر روز بروز ہم دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں کیونکہ ہماری کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ہمیں گارنٹی دی ہے فریڈم آف ایکسپریشن کی، جس میں یہ ہر ایک شخص کو، جو بھی ہندوستان کا رہنے والا ہو، سٹیزن ہو، اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دباؤ کے تحت، کسی دباؤ کے بغیر کچھ بھی بول سکتا ہے ڈیموکریسی میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی کا انہوں نے یہاں جموں کشمیر میں جنازہ نکال دیا۔ پہلے تو اسمبلی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، 2018 کے بعد سے آج تک کوئی الیکشن اسمبلی کا نہیں ہوا۔ اس کے بعد یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہے کہ ہم نے جی پنچایت کے الیکشن کیے، ہم نے جی میونسپل کارپوریشنز کے الیکشن کیے، میونسپل کمیٹیز کے الیکشن کیے، اور اب ان کا ٹائم بھی ہو گیا تو کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، اس کو بھی ڈیلے کیا جا رہا ہے، چاہے وہ میونسپلٹی ہو، چاہے وہ پنچایت الیکشن ہو۔ تو اب ایک ہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، کب ہوگا، ہوگا بھی یا نہیں ہوگا جموں کشمیر میں وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو یہ قوانین یہاں روز بروز نافذ کیے جا رہے ہیں ان سب حکم ناموں کو، ان کالے قوانین کو واپس لیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا، مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری جب سرکار تھی، جب 2015 میں ہماری سرکار بنی، مفتی محمد سعید صاحب کی سرکار بنی، مفتی صاحب چیف منسٹر بنے تھے، تو اس وقت یہاں جو ہماری فارمر کمیونٹی ہے، جو کسان بھائی وہاں آبیانہ دیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ایک آرڈر گورنمنٹ کی طرف سے یہ نکل گیا، جو مفتی صاحب نے نکالا تھا، کہ یہ آبیانہ اب ختم ہو جائے گا، اب کوئی وصولی نہیں ہوگی۔ لیکن آج 8 سال کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ 8 سال کا پورا جو آبیانہ ہے وہ وصول کیا جاتا ہے کسان بھائیوں سے۔ تو میرا یہ مطلب ہے کہ تنگ کیا جاتا ہے یہاں کے لوگوں کو، یہاں کے کسان ہوں، یہاں کے یہ ملازم ہوں، یہاں کے بے روزگار نوجوان ہوں، سب کو کسی نہ کسی طریقے سے تنگ کیا جاتا ہے۔ ہارٹیکلچر جو ہمارا ہے، ہارٹیکلچر سیکٹر، یہ ہماری بیک بون ہے اس ریاست کی، خاص کر کشمیر کی۔ تو اس میں ایک سہولیت ہماری سرکار نے دی تھی جب مفتی صاحب چیف منسٹر تھے، انہوں نے اس وقت ٹول ٹیکس انہوں نے معاف کیا تھا۔ انہوں نے یہ کیا نام ہے، انٹرونشن سکیم ایک رائج کی تھی، مارکیٹ انٹرونشن سکیم۔ تو انہوں نے مارکیٹ انٹرونشن سکیم بھی ختم کر دی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہارٹیکلچر سیکٹر کو آلریڈی دھکا لگا ہے پچھلے 3-4 سالوں میں۔ پچھلے سال بھی بہت سے جو ہمارے کسان بھائی تھے ان کو نقصان اٹھانا پڑا، اس سال بھی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کسان بھائیوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، جس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا جو خاص زبردست مدعا ہے اور آج کل کا جو پہلا مدعا ہے وہ ہے بجلی۔ سمارٹ میٹر انہوں نے لگائے، لوگوں نے احتجاج کیا تو ان کی کوئی سنی نہیں گئی، سمارٹ میٹر لگ گئے لیکن بجلی نہ دار۔ ان شیڈیولڈ کٹوتی ہو رہی ہے، چاہے وہ شہر ہوں، چاہے وہ گاؤں ہوں، دیہات ہوں، ہر جگہ اس وقت 24 گھنٹے میں صرف 6 گھنٹے یا 7 گھنٹے بجلی ملتی ہے۔ ایون جو سمارٹ میٹر جہاں لگے ہیں وہاں بھی وہی حال ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ہائیک کیا ہے، جو بجلی کا فیس ہے اس میں ہائیک کیا ہے، جو 200-250 روپے بجلی کا فیس تھا اس کو بڑھا کے انہوں نے 900 کیا، 1000 کیا، 1200 کیا۔ تو اس وقت لوگ بڑے تنگ آ چکے ہیں، خاص کر یہ بجلی کا جو جہاں تک تعلق ہے۔ تو جہاں تک بے روزگاری کا سوال ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ریاست اس وقت ہے، جموں کشمیر کی ریاست ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فرسٹ نمبر پہ بے روزگاری میں ہے۔ جہاں بھی انہوں نے ریکروٹمنٹ پالیسیز انہوں نے چینج کی، جو بھی ریکروٹمنٹ آج تک ہو گئی SSRB کے ذریعے سے، سارے ریکروٹمنٹ پروسیسز میں گھوٹالے ہیں، چاہے وہ یہ فائر سروس ہو، چاہے وہ انسپیکٹر ہو، چاہے وہ کوئی بھی محکمہ ہو، جتنے بھی لسٹ یہاں سے نکلے ہیں ان کو کالعدم قرار دیا گیا صرف اس وجہ سے کہ ان میں
धांधलियां हुई है। किसने धांधली की? वो तो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसका जवाब दे कि धांधली किसने की, किसको सजा दी गई। सजा किसको दी गई? सजा बेरोजगार नौजवानों को दी गई, जो सिलेक्ट हुए थे उनको सजा दी गई क्योंकि वो लिस्ट कालादम हो गए। तो मेरा ये मतलब है, इन्होंने तजुर्बागाह बनाया है जम्मू कश्मीर को। हर एक स्टेट में बिजली आपको 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट मुफ्त मिलती है, और हम प्रोड्यूस करने वाले हैं बिजली। हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं। कहाँ जाती है बिजली वो पता नहीं, वो दूसरे स्टेट्स को दी जा रही है। और हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, इस यूनियन टेरिटरी में लोग तरस रहे हैं कि हम बिजली का चेहरा देखें। तो इसका यही मतलब है कि मुझे लगता है दूसरी तरफ से बीजेपी वाले हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ तमीर तारीकी हो गई, और हर एक महकमे में इस वक्त घोटाले ही घोटाले हैं। जल जीवन मिशन ले लो, हजारों करोड़ के घोटाले उसमें हैं, जो हमने नहीं कहा, इनके ऑफिसर ने कहा है, उसमें घोटाला है। ये जो हम स्मॉल सिटी प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, इनमें घोटाले हैं। कल ही मैं सुन रहा था कि जितने भी जो बसेस इन्होंने लाई हैं, ई बसेस जिसको नाम दिया गया है, ई बसेस, उनमें घोटाला है। उनको चलाने वाले, उनके कंडक्टर वो बाहर से लाए गए हैं। क्या यहाँ बेरोजगार नहीं है? क्या यहाँ हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे जो और लोग हैं वो नहीं चला सकते वो बसेस? वो कंडक्टर नहीं बन सकते? तो मतलब यही है कि मुझे लगता है कि इन्होंने ठान ली है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तरह तरह से तंग किया जाए, और जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी जमात मजम्मत करती है। मुझे लगता है कि इनको यहाँ जमहूरियत का तो इन्होंने जनाजा ही निकाल दिया, जमहूरियत का तो नामो निशान इन्होंने नहीं रखा जम्मू कश्मीर में। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रही हैं। बाकी 5 स्टेट्स में जहाँ पर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पे तैयारियां हो रही हैं, वहाँ सरकारें बनेंगी, अवामी सरकारें बनेंगी। लेकिन क्यों महरूम रखा गया है जम्मू कश्मीर को? इसका ही जवाब देना चाहिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी और नरेंद्र मोदी सरकार को भी। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ के जो यूनिट जो है बीजेपी का, वो तो खामोश तमाशा ही बने बैठे हैं। उनको तो ये मतलब ही नहीं है लोगों से। वो तो अप्रिशिएट करते हैं, ये जो जितने भी काले कानून यहाँ लागू किए जाते हैं उनको वो अप्रिशिएट करते हैं। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं कि वो तो यहाँ के बाशिंदे हैं ना, उनको यहाँ के लोगों की बात करनी चाहिए। वो तो यहाँ के लोगों के बात करने के बजाय वो अप्रिशिएट करते हैं ऐसे जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, जो बीजेपी सरकार की तरफ से इकदाम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम यहाँ के लोगों को सहूलियत दी जाए, यहाँ के लोगों को आराम से रहने दिया जाए, यहाँ के लोगों के जो बुनियादी हुकूक है उनको बहाल किया जाए। थैंक यू वेरी मच।